بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بہت بڑے بنگلے میں معمولی سی کام والی کے طور پر کام کرتی تھی۔ میرے خاندان کی عورتوں نے نسل در نسل ایسے ہی بنگلوں میں کام کیا تھا اور اپنی روزی روٹی ایسے ہی گھروں میں کام کر کے کمائی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر صرف 17 سال تھی۔ میری اماں کے جاننے والے اکثر ہمارے گھر آتے تو میرا کوئی نہ کوئی رشتہ بتاتے تھے۔ میری اماں کی نظریں آسمان پر تھیں۔ اماں کہتی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جو زمین جائیداد کا مالک ہو۔ ہمارے رشتہ دار جو ہمارے گھر آتے حیران ہو کر اماں سے پوچھتے، نسرین تمہیں اس حالت میں کون بنگلے والا یا زمین جائیداد والا ملے گا؟ تم تو بہت معمولی گھر کی عورت ہو، اس لیے اونچے خواب نہ دیکھو اور اپنی بیٹی کو اپنی استطاعت کے مطابق بیاہ دو۔ میری ماں کے مطابق بیاہ دو۔ میری ماں یہ باتیں سن کر نخوت سے کہتی، تم نے اپنی بیٹی کو غریب گھر میں بیاہ دیا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چاہے اپنی بیٹی کی شادی 80 سالہ مرد سے کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سن کر عورتیں کانوں کو ہاتھ لگاتیں اور میری آنکھوں میں آنسو اتر آتے کہ اماں میری شادی کرے گی یا میرا سودا۔ خدا کا شکر کہ ابھی تک کسی ایسے بوڑھے کا رشتہ میری خاطر آیا نہیں تھا، کیونکہ اب میں خود کو ہر دم چھپا کر رکھتی۔ میں بالکل ایسے رہتی کہ کوئی مجھے جان ہی نہ پائے۔ اماں نے لاکھ کوشش کی کہ میں بھڑکیلے کپڑے پہنوں، لوگوں کے آگے پیچھے پھروں، پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں خود کو چھپا کر رکھتی، کسی نگینے یا سفینے کی طرح، مگر پھر بھی انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی ٹل نہیں سکتا۔ میری زندگی بھی ایسے ہی جا رہی تھی۔ میں نے نہ سوچا تھا کہ ایک دن میں جب باغ میں کھیل رہی تھی تو بڑی مالکن کی نظر مجھ تھی، پر آج وہ مجھے بغور دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی کھڑا تھا جس کی عمر 12 سال کے قریب ہوگی۔ میں نے دیکھا بڑی بھی کبھی مجھے دیکھتیں تو کبھی اپنے 12 سالہ پوتے کو۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اتنی غور سے ہمیں کیوں دیکھ رہی ہیں۔ شام کو جب میں اپنے گھر آئی، میری ماں نے مجھے جو بات بتائی اس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ دیکھا تو بڑی بھی اماں کے ساتھ بیٹھی خسر پھسر کر رہی تھیں۔ اماں کے چہرے پر تو مارے خوشی کے جیسے پھول کھل رہے تھے۔ اماں بار بار اٹھ کر مجھے گلے لگاتیں، چومتیں۔ بڑی بھی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے ماں؟ تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ ماں کہنے لگی، مجھے پتہ ہے کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہوگی، پر میری جان میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جانتی ہوں کہ جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ ہم سب کی زندگیاں بدل دے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ماں ایسا کیا؟ کہنے لگی کہ تیری شادی مالکن کے پوتے کے ساتھ ہوگی، وہی جس کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اور وہ آگے چل کر اس ساری جائیداد کا اکیلا مالک بنے گا۔ میں نے اماں کی طرف حیرت سے دیکھا، ماں ایسا کون سا ہے اماں جی کا پوتا جو مجھ سے شادی کرے گا؟ میری بات پر ماں نے مجھے پھر سے چومتے ہوئے کہا، ارے تو اس گلشاد کو نہیں جانتی جو کہ تجھ سے عمر میں بھی چھوٹا ہے؟ دیکھ بڑے ہو کر تیرا خیال بھی رکھے گا، ابھی تو صرف 12 سال کا ہے۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی، اماں تم ہوش میں تو ہو؟ میں 12 سال کے لڑکے سے شادی کروں؟ میری عمر 17 سال ہو چکی ہے، 12 سال کا لڑکا میرا شوہر بنے گا؟ تم ہوش میں تو ہو ماں؟ خدا کے لیے نہ ہی مجھ پر ظلم کرو نہ اس پر، تم پیسوں کی خاطر اندھی ہو گئی ہو کیا؟ یہ سن کر میری ماں نے مجھے ایک زبردست چانٹا رسید کیا اور بولی، خبردار جو آئندہ میرے سامنے زبان لڑائی تو میں سب جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تجھے میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر، میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو میری نافرمانی کرے۔ میں نے کہا، اماں کیا اولاد کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی سودے بازی کرو؟ اماں نے مجھے ایک اور تھپڑ جڑ دیا اور بولی، خبردار جو تو نے ایسی بات آئندہ اپنے منہ سے نکالی، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے برا نہیں سوچوں گی۔ اور پھر کون سا تجھے 80 سالہ بڈھے سے بیاہ رہی ہوں؟ وہ لڑکا تجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں جوان ہو جائے گا، پھر تیری حفاظت کرے گا، تجھ سے دب کر رہے گا، تو عمر میں اس سے بڑی ہے، جو چاہے اس سے کروا سکتی ہے۔ میں نے کہا، اماں مجھے کسی بچے کو نہیں پالنا، مجھے ایک ذمہ دار شوہر کی ضرورت ہے جو میرا خیال رکھے، بھلے اتنا دولت مند نہ ہو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اماں نے میری ایک نہیں سنی اور میری فرہندہ بی بی کے پوتے گلستان کے ساتھ بات پکی کر دی۔ گلستان مجھ سے
عمر میں کافی چھوٹا تھا، پر نہ جانے کیوں اس میں ایک عجیب سا روب تھا۔ میں جب بھی گلستان کو دیکھتی وہ مجھے مختلف ہی لگتا تھا۔ میں نے اب اسے شوہر والی نظر سے بھی دیکھنا شروع کیا تھا۔ واقعی گلستان میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور تھی، پر اس کا ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ وہ بولتا نہیں تھا، بس ہمیشہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا، جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو پر کہہ نہ پا رہا ہو۔ ایک اور بات جو کہ گلستان میں عجیب تھی وہ یہ کہ اس کا رنگ باقی خاندان والوں سے نہیں ملتا تھا۔ فرحندہ بی بی کا رنگ تو پکا اور کالا تھا، ان کے سبھی بیٹے بھی ایسے ہی تھے، پر خدا جانے کیوں ان کے ایک بیٹے یعنی ان کے پوتے کا رنگ ان سب سے جدا تھا، آنکھوں کا رنگ بھی نیلا تھا۔ پھر فرحندہ بیگم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی تھیں جتنی اپنے باقی پوتے پوتیوں سے کرتی تھیں۔ فرحندہ بیگم اس سے ایک امتیازی سلوک رکھتی تھیں۔ ہاں مگر اب شادی ہو رہی تھی، وہ بھی اس کی اس وقت جب 12 سال ہی کا تھا۔ میں نے دیکھا گلستان اس شادی سے خوش نظر، اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خوشی کی لہر ہی دیکھی تھی میں نے، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوش کس بات سے ہے۔ اس نے ابھی تک مجھ سے سلام دعا بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ میری شادی کا دن آن پہنچا۔ اب میرا غم کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں ایک نوکرانی کی بیٹی تھی، ظاہر ہے مجھے ساری زندگی سکون سے تو گزارنے کے لیے ایک امیر گھر کی ضرورت تھی۔ مجھے اتنا خوبصورت شوہر اور کہیں نہیں مل سکتا تھا جو مجھ سے عمر میں چھوٹا بھی ہو۔ ویسے بھی میں کون سی بھی بوڑھی تھی، 17 سال کی تھی۔ جب تک میرے بچے ہوتے اور وہ بھی یعنی میرا شوہر بڑا ہوتا تب تک زندگی ہی گزر جانی تھی۔ 5 سال ہی کا تو فرق تھا۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو دل میں سمجھا بجھا لیا تھا، پر اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس بارے میں بات کروں گی۔ وہ مجھے عمر سے بڑا لگتا تھا۔ میری شادی ہو گئی، مگر جیسے ہی میرا نکاح پڑھایا گیا، فرحندہ بیگم کے تو چہرے کے تیور ہی بدل گئے۔ میں نے دیکھا فرحندہ بیگم باقی سب سہیلیوں اور گھر والوں میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ اب وہ مجھے بہت پریشان نظر آ رہی تھیں، جبکہ پہلے وہ اس سے زیادہ خوش تھیں۔ میری اماں کی تو باچھیں کھل گئی تھیں، کیونکہ ان کی لاٹری جو لگ گئی تھی، بیٹھے بٹھائے ان کی بیٹی نے ان کی زندگی کو آسان ترین بنا دیا تھا۔ اب اماں کو بھی فرحندہ بیگم نوکرانی کی طرح نہیں دیکھتی تھیں، بلکہ ان کو ایک خاص درجہ دینے پر مجبور تھیں۔ پورے خاندان کے سامنے انہوں نے اپنے پوتے کی شادی ایک نوکرانی کی بیٹی سے کی تھی۔ اب ایسا تو ہونا ہی تھا، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ ان کے اس سے بڑے بڑے پوتے ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ ایک کی عمر تو 30 سال تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے 12 سالہ پوتے کی شادی کیوں کی تھی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ گلستان خان بھی خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ فرحندہ بیگم اور بھی زیادہ پریشان تھیں، مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی تم اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میرے کمرے میں آؤ گی، ہاں میں کسی لڑکی سے کہہ دوں گی تمہیں میرے کمرے میں چھوڑ آئے گی۔ میں حیران تھی، فرحندہ بیگم ساسوں کی طرح رویہ اختیار کیے ہوئے کیوں ہیں؟ کون سا انہوں نے میری شادی اپنی کسی جوان بیٹے سے کر دی؟ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی شادی کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ خیر مجھے تھوڑی دیر کے بعد فرحندہ بیگم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں وہاں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، تبھی وہ ہڑبڑی میں کمرے میں داخل ہوئیں، دروازے کو زور سے بند کیا اور میری طرف غصے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولیں، دیکھو لڑکی، میں نے اپنے کمسن پوتے کی شادی تم سے کر دی ہے۔ وہ بھی بالغ ہوا ہے، پر اسے میاں بیوی کے رشتے کا کچھ پتہ نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی لڑکیاں بڑی چالاک ہوتی ہیں، پر ہاں میرے پوتے کو پھانسنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس کی شادی صرف اس کے اطمینان کے لیے کروائی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے باپ کی اولاد ہے جس نے خود بھی 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ فرحندہ بیگم اپنے ہی بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، جبکہ میری اصل ساس یعنی کہ گلستان کی ماں ابھی تک مجھے تب میری ساس نے مجھ پر یہ انکشاف بھی کیا کہ گلستان کی ماں مر چکی ہے اور گلستان اب انہیں ہی اپنی ماں مانتا ہے، سو اس حساب سے فرحندہ بیگم میری ساس ہوئی تھیں۔ میں نے کہا بی بی جی جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، ویسے بھی یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، آپ کی کرم نوازی کہ آپ نے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیا، اور میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میری یہ بات سن کر فرحندہ بیگم کے چہرے پر ایک تکبر بھری مسکراہٹ آئی اور بولی، ہاں بالکل، میں نے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند تو لگا دیا، پر اب تم خود کو صحیح ثابت کرنا، میرے بیٹے کے ساتھ زیادہ تعلق بنانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ابھی وہ چھوٹا ہے، اسے ان باتوں کا نہیں پتہ۔ چاہتی ہوں کہ وہ پڑھائی پر دھیان دے، بس اس کی ضد تھی کہ یہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے اس کی شادی تم سے کر دی۔
فرحندہ بیگم نے باقاعدہ جو بات بتائی تھی، مجھے اصل حقیقت اس سے کچھ مختلف معلوم ہوتی تھی۔ فرحندہ بیگم مجھے میرے شوہر کے میں بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی، پر چونکہ انہوں نے سب کے سامنے اپنے پوتے کی شادی کروائی تھی، اب وہ مجھے روک بھی سکتی نہیں تھیں۔ ویسے بھی کمرے میں تو ان کے شوہر نے آنا تھا۔ انہوں نے مجھے بڑے ہی پتھر دل کے ساتھ واپس میرے کمرے یعنی کہ گلستان کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں آئی تو گلستان پہلے سے بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں ظاہر ہے اسے خود سے چھوٹا سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، ارے واہ، تم تو دلہنوں کی طرح میرا انتظار کر رہے تھے، اچھا لگا تمہیں میرا انتظار کرتا دیکھ کر۔ میں نے دیکھا گلستان خاموش ہی تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھی۔ وہ بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ گلستان صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، مگر وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، گلستان، کیا تم کچھ بولو گے نہیں؟ اس نے مجھے زبان سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ زیادہ بول نہیں سکتا۔ میں نے کہا، یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، تم بول نہیں سکتے، مجھے لگتا تھا کہ تم بڑے ستم گر ہو۔ میں نے اس سے مذاق کرنا شروع کیا تھا پر گلستان خان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تب مجھے یقین ہوا کہ اسے یہ باتیں بری لگ رہی ہیں۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ لڑکی نے خود کو کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، جبکہ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھیں، بالکل ویسی جیسی فرحندہ بیگم کی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بولی کہ دیکھو لڑکی، میں تمہارے بھلے کے لیے تم سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی دلچسپی ہے تو میرے پیچھے پیچھے چھت پر آ جاؤ۔ یا خدایا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے شوہر نے بھی مجھے اشارہ کیا کہ تم اوپر چھت پر چلی جاؤ۔ مجھے اطمینان ہوا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اندھیری رات میں چلتی سیڑھیاں عبور کرتی چھت پر آ گئی تھی۔ مجھ سے پہلے ہی وہ چھت پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی، چھت پر چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی، خاموشی سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی شکل گلستان سے ملتی جلتی تھی۔ کیا بات ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، تمہیں میرا بھائی گلستان کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا، بالکل، گلستان تو بہت اچھا ہے، لیکن افسوس کہ وہ بول نہیں سکتا۔ کہنے لگی، بس میں تمہیں کچھ راز تو بتاؤں گی، پر وہ بعد میں۔ فی الحال کے لیے تمہیں اتنا بتا دوں کہ یہ اس عورت کا پتہ ہے جو کہ تقریباً 2 گلیاں چھوڑ کر رہتی ہے۔ اس نے ایک کاغذ میری مٹھی میں تھماتے ہوئے کہا تھا، میں یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی کیونکہ میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ جائے گا۔ فرحندہ بیگم نے میری شادی بھی ایک ایسے ہی آدمی سے کر دی ہے جو بہت ہی زہریلا اور کڑوا ہے۔ مجھے زیادہ دیر تک میرے اماں ابا کے گھر رکنے نہیں دیتا، حالانکہ میں یہاں مستقل رہنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ اس لڑکی کی عمر بھی میرے جتنی تھی، پر وہ بھی شادی کر چکی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ فرحندہ بیگم نے اپنے ان پوتے پوتیوں کی شادی بہت جلدی، جبکہ باقیوں کی عمریں حالانکہ کافی زیادہ بھی ہو چکی تھیں، اس کے باوجود بھی فرحندہ بیگم ان کی شادی کا نام نہیں لیتی تھیں۔ کہنے لگی کہ تم اس کے پاس جاؤ گی تو تم کو سب کچھ بتا دے گی، تمہارے شوہر کا راز بھی، میرے بارے میں بھی سب کچھ۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، بولی کہ چلو اب تم نیچے چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی میرے ساتھ دیکھ لے، پھر تم پر بھی پابندیاں عائد ہو جائیں۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں پرچی لے کر نیچے آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ گلستان سو چکا تھا۔ میں نے کمرے کی روشنی بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی، پر ایک نوجوان جیسا روب بھی تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس پرچی کو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ صبح اٹھی تو اس پرچی کو بھول گئی۔ فرحندہ بیگم میرے کمرے میں آ گئیں، مجھ سے کہنے لگیں، باہر آ جاؤ، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ کر لو اور اپنے شوہر کو بھی لے آؤ۔ میں نے گلستان کو باہر چلنے کا کہا، میرے ساتھ وہ بھی اٹھایا۔ مجھے بہت بڑا دکھ اس بات کا بھی تھا کہ میرا شوہر بول نہیں سکتا۔ خیر میں باہر آ گئی۔ ہم لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے۔ میری ساس نے ہم دونوں کے آگے ناشتہ کیا، پھر تمسخر کے بھرے انداز میں بولی، کیوں بھائی، گلستان تو بڑے سیٹ باپ کا بیٹا ہے، کیا اس نے تمہیں منہ دکھائی میں کوئی تحفہ نہیں دیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے گلستان نے کیا تحفہ دینا تھا؟ یہ سننا تھا کہ گلستان نے میز پر ایک ہاتھ مارا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، دیکھ لیا آپ نے، میں نے تو اس کی شادی بھی کر دی، پر پھر بھی اس کو چین نہیں آیا اور نہ ہی مجھ سے خوش ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے سسر نے بھی ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گئے۔ ناشتہ کب ختم ہوا میں سوچوں میں گم تھی، پتہ نہیں چلا۔ میں کمرے میں آئی تو گلستان بیٹھا رو رہا تھا۔
وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مرد بن کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، پر میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ ضرور ہوا ہے، جو اسے برا لگا ہے، ضرور ہوا ہے جو اسے برا لگا ہے۔ مجھے اب اس پتے کی فکر تھی جس پر مجھے جانا تھا۔ میں نے گلستان کو ساری بات سمجھا دی، کہا کہ رات کو ایسا ہوا تھا، اگر تم چاہو تو ہم دونوں باہر جا سکتے ہیں۔ بولا کہ ہاں۔ اس نے مجھے اشارے میں سمجھا دیا کہ وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس کی زبان بھی توتلی تھی، زیادہ بول نہیں سکتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس نے مجھے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ابا مجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم سیر کرنے جا رہے ہیں۔ میں اور گلستان گھر سے نکلے، ہمارا رخ اسی گلی کی طرف تھا جہاں پر مجھے جانا تھا۔ گلستان کی بہن نے ہی بتا دیا تھا۔ ہم وہاں پہنچے۔ جس عورت نے دروازہ کھولا وہ بہت حسین تھی، اس کا چہرہ بھی گلستان کی طرح تھا، جبکہ فرحندہ بیگم ذرا بھی گلستان سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا وہ عورت ہم سے بہت شفقت سے پیش آئی، ہمیں اندر اپنے کمرے میں لے گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں ضرور گلستان کی بہن نے میرا پتہ بتایا ہوگا، وہ بیچاری زیادہ دیر تک یہاں نہیں سکتی، چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو جائے جو اس کو سنبھالے۔ میں نے کہا آپ ہی مجھے پوری بات بتا دیں تاکہ میں گلستان کی مدد کر سکوں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ بولیں کہ بیٹی بات بہت لمبی ہے، فی الحال تمہاری ساس یہاں بھی آ نہ جائے، تم ایسا کرو کہ اس پتے پر حکیم صاحب کے پاس چلی جاؤ، اب تو تمہارا شوہر اور تم گھومنے پھرنے کے بہانے کہیں بھی جا سکتے ہو۔ یہ حکیم تم کو ہرن کا گوشت دے گا، اس گوشت پر کچھ جڑی بوٹیاں بھی چھڑک کر دے گا، اس کا استعمال کرو گی تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ بھی جلدی میں لگ رہی تھیں۔ ان سے حکیم کا پتہ لیا اور گلستان کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ حکیم صاحب نے گلستان کو اندر کمرے میں بھی بلایا اور پھر مجھے ہرن کا گوشت دے دیا، کہا کہ اسے تم اپنے پاس فریج میں رکھ لینا، اس کی ایک بوٹی روزانہ تل کر اس پر یہ جڑی بوٹیاں چھڑک دینا اور پھر اس کو لازمی کھلانا، لیکن ہاں اس بات کا دھیان رہے کہ عمل باقاعدگی سے کرنا ہے، ورنہ تمہاری زندگی پہلے سے بھی زیادہ برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے گلستان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں گلستان کو وہاں سے لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ مجھے اب ہرن کا گوشت کھلانے کی تاکید کی گئی تھی، پر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ بات اپنی ساس سے چھپا کر رکھنی ہے، سو میں نے اپنی اماں کے گھر جا کر وہ گوشت فریج میں رکھ دیا، جانتی تھی کہ میری ساس ایسا نہیں کرنے دے گی مجھے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات تو تھی ہی، اور جیسا کہ مجھے میری نند اور گلستان کی بہن نے بتایا تھا کہ گلستان کا باپ میری ساس کا سوتیلا بیٹا تھا اور ایک پختون خاندان سے اس نے شادی بھی کی تھی۔ وہ بہت زیادہ غیرت مند بھی تھا اور اپنی بیوی بچوں کے لیے اس نے بہت سارا مال بھی بنایا تھا۔ ان کے باقی بیٹے کافی بیکار تھے، انہوں نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، بس گلستان کے باپ کا بیٹھ کر کھاتے رہے۔ گلستان آخری عمر میں بیمار ہو گیا تھا۔ آخری عمر کیا تھی، بیچارہ 50 سال کا تھا جب اس دنیا سے چل بسا۔ بس پھر تھا گلستان کی ماں بھی اسی دنیا سے اس غم میں چلی گئی اور پھر گلستان بیچارہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ گلستان کے باپ نے بے پناہ دولت کمائی تھی، اس نے اپنے بچوں کے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وصیت کو کس طرح سے بگاڑا جائے گا۔ جب گلستان کا باپ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بچے کے نام ساری دولت کر دی تھی، کیونکہ اس کی بیوی اس سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لکھتی کہ جب تک گلستان کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک گلستان کی ساری دولت ان کے ایک بھروسے والے دوست کے ساتھ رہے گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گلستان کی دادی کبھی بھی ان کے بیٹے کو اس کا حصہ نہیں دے گی، سو انہوں نے سوچا جب بچہ سمجھدار ہو جائے تب دولت اس کے حوالے کی جائے۔ پر گلستان کی سوتیلی ماں نے چالاکی کر کے اپنے پوتے کی شادی جلد ہی ایک ایسی مظلوم اور مجبور لڑکی سے کر دی جو ان کے سامنے کچھ بول نہ سکے۔ گلستان خان کی رگوں میں بہادر باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ کچھ عرصہ وہ دوا استعمال کرنے سے اس کی باقی کمزوریاں بھی ٹھیک ہو گئیں، وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا تھا، شاید اس پر بہت طرح کے ظلم کیے گئے تھے تبھی وہ روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اس کا مکمل علاج کروایا۔ اگرچہ میں خود بھی 17 سال کی تھی، پر اللہ نے مجھے عقل و فہم سے نوازا تھا۔ تقریباً 5-6 مہینے گزرے، گلستان بہتر ہونے لگا، فرحندہ بیگم کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں اور میرا شوہر اپنی زندگی کی بنیاد رکھ چکے تھے جسے فرحندہ بیگم چاہ کر بھی ہلا نہیں سکتی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔